مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع کیا ہم اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا کے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو جناب اس کا جواب تو واضح ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور یہ بات یعنی میں نہیں بلکہ قرآن میں ہے، ارأیت من اتخذ ہواہ یا الہہ ہواہ۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو ظاہر میں تو ایسے ہی ہے، اور حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، اور ظاہر کی زندگی کو اصل سمجھ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہری دولت، عزت، شہرت اور اپنی جو ساری ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں، یہ ہمارے ظاہر میں بھی ہیں اور ہمارے دل میں بھی ہیں، یعنی اس سے ہمارا دلی تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں اپنی پوزیشن، اپنی ذات اور اپنی عزت محبوب ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں بیوی ہے، ہماری والدین ہیں، ہمارے شوہر ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سارے جو ہے ان سے ہم دلی تعلق رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری مال ہے، کاروبار ہے، ہماری زمینیں ہیں، ہمارے جو پراپرٹی ہے، یہ سارے جو ہیں ہمیں دلی طور پر عزیز ہیں۔ دنیاوی مال و متاع جو ہے ہمیں زیادہ محبوب ہے نسبت اللہ کے، اور آپ عام طور پہ دیکھیں کہ ہم بخیل واقع ہوئے ہیں، اپنی مال و جان کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اور اس کو اللہ کی راہ میں بوقت ضرورت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اصلی جو محبوب ہے ہمیں اپنی ذات ہے یا اپنی خواہشات ہیں، اپنی مرضی، جو آج کا میرا موضوع ہے نا، اپنی مرضی جو ہے ہم منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم اپنی مرضی منوانا چاہتے ہیں، اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضیاں جو ہیں وہ اللہ پہ یعنی کوشش کرتے ہیں، یا دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے ہم اپنی مرضی کی جو نتائج ہیں وہ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر شخص نے اپنا اپنا ایک ٹارگٹ دنیاوی رکھ لیا ہے، اور اسی کو بنا کے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹلی اللہ کو بھلا دیا ہے، یعنی اللہ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصد حیات، جبکہ وہی ہماری منزل ہے۔ اللہ کو ہم نے بطور محبوب واحد بھلا دیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ہم نے محبوب پال لیے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی میں ناکامی ہوگی، کیونکہ ایسی یعنی اس طریقے کی زندگی سے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو منزل بنا کے اس کے راستے پر اس کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تب وہ آپ سے راضی ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہی ہے کہ آپ کا معبود جو ہے وہ آپ کی خواہشات نفس ہیں، آپ خواہشات نفس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں سامعین کرام زندگی جو ہے بیکار ہے آپ کی اور فضول ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اور ایک زبردست دنیا اور آخرت میں ایک زبردست نقصان کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا پڑے گا۔ یعنی روز حشر جو ہے آپ شرمندہ ہوں گے، رب کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو آپ کا منہ کالا ہوگا، اور یہ قرآن کا مضمون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم